ہمارے رمضان اسی طرح گزر رہا ہے اور گزر جائے گا. ثم قال، پھر جناب رسول اللہ معاذ بن جبل سے کہنے لگے، الا ادلک علی ابواب الخیر، پہلے فرائض کو بیان کیا، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، یہ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے. پھر وتقیم الصلاۃ دوسرا رکن ہے، وتؤتی الزکاۃ تیسرا رکن ہے، وتصوم رمضان یہ چوتھا رکن ہے، وتحج البیت یہ پانچواں رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد ان 5 باتوں پر رکھی گئی. فرائض بیان کرنے کے بعد پھر میرے نبی اپنے ساتھی معاذ، جس سے پیارے پیغمبر بڑی محبت کیا کرتے تھے، جس پر پیارے پیغمبر بڑے اعتماد کیا کرتے تھے، اسی لیے اہم عہدوں پر معاذ کو فائز کیا کرتے تھے، اس معاذ سے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، الا ادلک علی ابواب الخیر، معاذ کیا میں تمہیں خیر کی دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ الصوم جنہ، یہ نفلی روزے ہیں. الصوم جنہ، یاد رکھو روزہ ڈھال ہے انسان کو حرام سے، انسان کو شرک سے، انسان کو بدعت و خرافات سے، انسان کو بد اخلاقی سے، انسان کو ظلم سے، ناانصافی سے، ناپ تول میں کمی سے. الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، ڈال بن کر یہ روزہ انسان کو شرک سے بچاتا ہے، انسان کو بدعات و خرافات و رسومات سے روزہ بچاتا ہے، بد اخلاقی سے روزہ بچاتا ہے، ناانصافی ظلم سے روزہ بچاتا ہے، اور قطع رحمی سے یہ روزہ بچاتا ہے. ہم روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنوں سے ہم کٹے بھی ہوئے ہیں. اور روزہ کے الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، اور روزہ انسان کو اپنوں سے کٹنے نہیں دیتا. الصیام جنہ، روزہ ڈال ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی. معاذ کو پیارے پیغمبر فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں معمولی نہ سمجھو. الصوم جنہ، یہ روزہ ڈال ہے جو انسان کو دنیا کی آزمائشوں سے انسان کو یہ ڈال بچاتا ہے. کب؟ جب اس روزے کے فلسفے کو سمجھ کر رکھے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. معاذ، صدقہ دینے سے، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. نفلی صدقہ ہے، کیونکہ فرضی وتؤتی الزکاۃ میں پیارے پیغمبر نے بیان کیا، یہاں پر زکوٰۃ کم از کم ہے، زکوٰۃ کم از کم ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مال اللہ کا ہے، عارضی طور پر اللہ نے آپ کو دیا ہے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، مستحقین کو اللہ کے اس مال میں سے دو جس مال کو اللہ نے عارضی طور پہ تمہیں مالک بنا دیا. حصول جنت کے لیے، حصول جنت یقینی بنانے کے لیے، جہنم سے نجات یقینی بنانے کے لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، الا ادلک علی ابواب الخیر، الصوم جنہ، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. پھر فرمایا، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور یاد رکھنا رمضان کی روزے رکھ کر، اور روزہ رکھنا مت بھولنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ ہمارا آخری شاید جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے. عموماً اس حوالے سے بھی معاشرے میں عجیب قسم کی باتیں مشہور ہے. جمعۃ الوداع،
اس کے لوگ اہتمام کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص خصوصیت کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان کی عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے، رمضان کی ہر پل کی الگ خصوصیت ہے، لیکن جمعۃ الوداع کے نام پہ کوئی خاص فضیلت نہیں۔ لوگ اس جمعے کو اہتمام کے ساتھ آتے ہیں جمعۃ الوداع کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان نے انسانوں کو بے نمازی بنانے کے لیے ایک خوفناک سازش کی جال اس نے بن کر انسانی معاشروں میں لانچ کیا ہے۔ اس جمعۃ الوداع کے دن لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ جی آپ یہ 4 رکعت پڑھ لیں، رمضان کی آخری جمعے میں 4 رکعت یا 2 رکعت خاص مخصوص انداز میں پڑھ لے، باقی سال بھر بے نمازی رہے۔ یہ شیطان کے فندے ہے، شیطان کے فندے۔ اس کی کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصلیت، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی شریعت میں جو نماز رہ جاتی ہے، قضا نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن الصلاة او نسی عنها فلیصلیها اذا ذکر۔ دین اسلام میں قضا کا کنسپٹ یہ ہے، من نام عن الصلاة، جو عام روٹین میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے لیکن کبھی اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کو اگلے رمضان تک قضائے عمری پہ نہ چھوڑنا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ، جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لینا، جب آنکھ کھلے اسی وقت پڑھ لینا۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا اگلے رمضان آئیں گے، رمضان کی آخری جمعۃ الوداع کو میں قضائے عمری پڑھوں گا، اور سال بھر بے نمازی بنانے کا یہ شیطان کا ایک فندہ ہے۔ محمدی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ من نام عن الصلاة، جس کا اتفاقی طور پر نماز کی ٹائم پہ آنکھ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تھے، آپ علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی، بلال آپ نے ہمیں نماز کے لیے جگانا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہرہ داری کرتے رہے، این ٹائم پہ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھک کر سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہی تھے، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، معاذ کو بھی نیند آ جاتی ہے، دیگر جو شرکائے سفر ہے، قافلے والے ہیں، وہ سارے تھکے ہوئے تھے، وہ پہلے سوئے ہوئے تھے، سب کو نیند آ جاتی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتے ہیں، سورج کی کرنیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پہ پڑتے ہیں، پیارے پیغمبر بیدار ہوتے ہیں، بلال کو جگاتے ہیں۔ بلال کیا کیا؟ کہتے ہیں بلال اللہ کی قسم، اس ذات نے میری آنکھ کو بھی اپنی کنٹرول میں لے لیا جس نے آپ اور دیگر صحابہ کرام کی آنکھ کو کنٹرول میں لے لیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس جگہ سے پوچھ کر لو، تھوڑا دور جانے کے بعد میرے نبی وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی اگلے رمضان تک قضائے عمری کے انتظار نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی نماز رہ جائے، جب موقع ملے، جب یاد آ جائے، اسی وقت یہ اس کا وقت ہے، یہ قضا ہے۔ باقی جو قضائے عمری رمضان کے حوالے سے یہ شیطان کے فندے ہیں، مسلمانوں کو بے نمازی بنانے کا اس کی چال ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تھا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، نہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں دھوکہ دے، نہ دھوکہ باز شیطان تمہیں دھوکہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل۔ رمضان میں تراویح کے اہتمام کر کے سال بھر پھر چھوڑنا نہیں ہے، سال کے دیگر مہینوں میں اللہ سے توفیق مانگو، رات کے درمیان میں نماز پڑھنے کے اہتمام کیا۔
وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کی درمیان میں جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ بھی گناہوں کو اسی طرح بجھا دیتی ہے، وہ نماز اسی طرح نمازوں کو بجھا دیتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب معاذ سے یہ فرماتے ہیں وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، پھر رسول اللہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، دنیا میں ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، خوفا رب کے خوف دل و دماغ میں رکھتے ہوئے، وطمعا رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے، ومما رزقناهم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ایسے انسانوں کے لیے اس بات کی خبر نہیں ہے ان کے لیے میں نے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا ما خطر على قلب بشر، میں نے اپنے ایسے بندوں کے لیے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوابگاہوں سے الگ تھلگ ہو کر کرتے کیا ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں رب کے خوف دل و دماغ میں رکھتے ہوئے، وطمعا رب کی رحمت، رب کی جنت، رب کی رضا کی امید دل و دماغ میں بٹھاتے ہوئے، عبادت کرنے سے پہلے، عبادت کرتے ہوئے اور عبادت کرنے کے بعد تین باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ خوف، اللہ کا خوف، اللہ سے امید اور میرے رب سے محبت۔ عبادت کرنے سے پہلے، عبادت کرتے ہوئے اور عبادت کرنے کے بعد رب کا خوف، رب سے امید اور رب سے محبت ضروری ہے، عمل کرنے سے پہلے، عمل کرتے ہوئے اور عمل کرنے کے بعد۔ یدعون ربهم خوفا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں رب کے خوف رکھتے ہوئے، وطمعا رب سے امید رکھتے ہوئے، ومما رزقناهم ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے، صلاحیت دیا ہے صلاحیت خرچ کرتے ہیں، علم دیا ہے علم خرچ کرتے ہیں، وقت دیا ہے وقت خرچ کرتا ہے، ومما رزقناهم، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے فلا تعلم نفس، یہ سے جان ان کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کے رب نے ان کی آنکھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے کون سی نعمتیں تیار کر رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کا جزا ہے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ جناب معاذ سے کیا فرمایا رسول اللہ نے، الا ادلک علی ابواب الخیر، الصوم جنہ والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما